یہ واحد مخلوق ہے جو اپنا گھر نہیں بناتی ہے، بے گھر ہوتی ہے، خانمہ بردواد ہوتی ہے. یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں، ان کا کوئی گھر نہیں ہے، جیسے ٹڈیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا. آدمی کو تڑپا دینے کے لیے کافی ہے. کانہم جراد منتشر، ٹڈیاں اپنا گھر نہیں بناتی، چلتی رہتی ہیں. یہ قبروں سے اٹھے، ان کا بھی کوئی گھر نہیں ہے تو چل رہے. ہم لوگ بھی اسی طریقے سے اٹھیں گے، ایسے ننگے، ہمارا گھر نہیں ہوگا کوئی، ٹڈیوں کی طرح. اور دوسرے، ٹڈی جو ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں رہتا اسے جانا کدھر ہے. جس طرف سینگ سمایا منہ اٹھایا چل پڑے. کہا ٹڈی کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، لا یدری این ذہب، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ جانا کدھر ہے. ہاں، اسے معلوم نہیں ہوتا جانا کدھر ہے. اللہ، یہ ہماری کیفیت ہوگی ٹڈیوں کی سی. اپنے اعمال صحیح کر لیں، درست کر لیں. سورہ رحمان کے اندر ایک آیت کریمہ پر ہم بحث کرنا چاہیں گے، اور اس کے بعد جس کا تعلق علم سے ہے، اور ایک آیت پر بحث کرنا چاہیں گے جس کا تعلق عمل سے ہے. تو علم پر پہلے بحث کر لیں. علماء یعنی سائنسداں وہ یہ بولتے ہیں کہ قرآن حکیم میں 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو سائنس سے جدید سائنس سے بحث کرتی ہیں، جدید سائنس کے مطابق ہیں. 1000 سے زائد آیات ہیں جو جدید سائنس پر بحث کرتی ہیں. یہاں ایک علم ہے بحریات، اوشنولوجی، بحریات جس کا تعلق سمندروں سے ہے. وہ علم جس کا تعلق دریاؤں سے، سمندروں سے ہے، اس پر بحث کی جا رہی ہے. کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. 2 دریا نکلتے ہیں 2 جگہوں سے، اور پھر آگے جا کر کے یہ 2 دریا مل جاتے ہیں. لیکن ہم نے ان 2 دریاؤں کے پانیوں کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھ دی ہے جس کو قرآن حکیم برزخ بولتا ہے. آڑ جی رکھ دی ہے، جس سے ایک دریا کا پانی دوسرے دریا کے پانی میں نہیں ملتا ہو. آپ دیکھیں گے جہاں بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس یہ دونوں ملتے ہیں نا، آپ موبائل پر دیکھیے مار کر کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں بیچ میں ایک سفید پٹی نظر آتی ہے. ایک دم آنکھوں سے دیکھ لیجیے، آپ مشاہد ہے، عیاناً دیکھ سکتے ہیں آپ. جہاں بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس یہ دونوں سمندر جہاں ملتے ہیں، دونوں دریاؤں کا پانی الگ الگ ہے، رنگ بھی الگ الگ ہے، اور دونوں کے درمیان ایک سفید پٹی نظر آتی ہے. نہ بحیرہ اوقیانوس کا پانی بحیرہ روم میں ملتا ہے، اور نہ بحیرہ روم کا پانی بحیرہ اوقیانوس میں ملتا ہے. اور ایک دریا، ایک سمندر تو ایسا ہے کہ اس میں آدمی کو اگر تیرنا نہ آتا ہو تب بھی ڈوبے گا نہیں. سمندر ہے، آدمی نہیں ڈوبے گا اس میں. ہاں، کون سا ہے؟ ڈیڈ سی، بحیرہ مردار. جانتے ہیں قوم لوط جو ہے جس بستی میں تھی، آج قوم لوط کی جو بستی ہے وہ اسی ڈیڈ سی کا حصہ ہے. ایک ماہر ارضیات نے، ایک ارضیاتی ٹیم ہے جو زمینوں کی تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اب ڈیڈ سی کا حصہ ہے. کون؟ لوط کی بستی. اور یہ وہ سمندر ہے کہ جس میں اگر آدمی گھس جائے اور تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوبے گا نہیں. اس لیے کہ پانی کی بوائنسی اور اس کی ڈینسٹی، کثافت اور اچھال اتنی ہے کہ آدمی اس بوائنسی اور ڈینسٹی کی وجہ سے، کثافت اور اچھال کی وجہ سے آدمی ڈوبے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایسی چیز رکھی ہے، ڈینسٹی اور یعنی کثافت اور بوائنسی، اچھال. آدمی ڈوبے گا نہیں، پانی اچھالتا رہے گا، اس کو ڈوبے گا نہیں. یہ بحیرہ مردار ہے. کیسی کیسی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. فرمایا 2 دریا نکلتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، ملتے ہیں، بینہما برزخ، قرآن حکیم سے آڑ بولتا ہے، 2 پانیوں کے درمیان آڑ، اور سائنس کی زبان میں بارڈر آف اوشنز. بارڈر آف اوشنز، یہ بارڈر ہے ایک جس کو ہم پارٹیشن کہتے ہیں، پارٹیشن بٹوین 2 سیز. ایسے 2 دریاؤں کے درمیان جو پارٹیشن ہے جس کو قرآن حکیم نے برزخ کہا ہے، اور بارڈر آف اوشن یا آپ پارٹیشن کہہ لیں، یہ ایک غیر مرئی انسین ایک بیریئر ہے اور دکھائی نہیں دیتا. یہ
یہاں تو ایک پٹی نظر آتی ہے، خالی نظر آ رہی ہے، لیکن دو دریاؤں کو کون سی چیز ملنے نہیں دے رہی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ آڑ رکھی ہے، انسین بیریئر ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں پہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، کیا قدرت ہے اس کی۔ اور سمندر کی ایک اور خصوصیت ہے، جب تک چیز اس میں زندہ ہو کر کے رہتی ہے تب تک اسے اپنے اندر لیے رہتا ہے، اور جیسے مر جاتے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ بولے یہاں زندگی کی ضرورت ہے، یہاں مردوں کی ضرورت نہیں ہے، پھینک دیتا اٹھا کر۔ جو مچھلی مر جائے اسے ساحل پر پھینک دیتا ہے، سمندر اسے قبول نہیں کرتا۔ یہ سمندر کی خصوصیت ہے۔ تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کیسی سورہ، آدمی اس کو پڑھنے لگے تو دل دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ تو پڑھتے ہوئے میں پریشان ہو جاتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے ایسے ایسے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ یہ انسان کا کلام ہے؟ انسان ہے تو بول سکتے کیا؟ ایک پاگل بھی بول سکے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ ایسی رعایتیں ہوتی ہیں کلام میں، اور ذرہ برابر تکلف نہیں ہے، یہ کلام کی خصوصیت۔ تو ایک علمی بات ہوئی اوشنولوجی کے تعلق سے، اس لیے کہ اوشنولوجی ایک علم ہے۔ آئیے عمل پر ایک بات کرتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کھڑے ہونے سے ڈر گیا کیا مطلب؟ مَن يَهُمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ فَيَتْرُكُهَا۔ آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، بالکل گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آدمی گناہ کر سکتا ہے، لیکن فوراً اسے یاد آتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی یہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ ایک جنت نہیں، میں نے اسے کے لیے دو دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں جی، اور دو جنتیں تو دوں گا ہی، دو جنتیں ایکسٹرا ہم دینے والے ہیں، 4 جنتیں ہیں جی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ اور اس کے بعد کہا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں ہیں۔ یہ 2 جنتیں کیسی ہیں؟ دونوں سونے کی ہیں، اور اس میں جتنی بھی چیزیں سب سونے کے، چمچ سے لے کر کے بسترے تک سب سونے کے ہیں، یہاں تک کہ پلر بھی سونے کا ہے، ساری چیز سونے کی ہے، یہ ایسی جنت ہے۔ اور دوسری جنت کیسی ہے؟ پوری جنت ہے۔ یہ 2 جنتیں سونے کی، اور اس کے علاوہ 2 جنتیں پوری، دونوں جنتیں چاندی کی ہیں، اس میں ہر چیز چمچے سے لے کر کے پلر تک، چھت تک سب چاندی کی ہیں جی۔ یہاں تو آدمی 2-4 تولہ سونا خریدنے میں آگے پیچھے ہوتا ہے، یہاں تو پورے محلات سونے کے اور چاندی کے ہیں۔ کیسا اللہ کائے کو مر رہے اس غلیظ دنیا کے اوپر؟ ایسی چیزوں کی تمنا کرو۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے جی۔ یہ تو ساتھ میں رہنے والی نہیں ہے، ابھی آگے بتایا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، آگے بتا رہے ہیں نا جی۔ اب دل سنبھال کر کے بیٹھو، سورہ واقعہ متوجہ ہو گئے؟ کہا کہ اللہ کے حضور تمام انسان جتنے پیش ہوں گے سب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواص مومنین ہے، خاص قسم کے مومن جن کو مقربین کہا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوں گے، اچھا۔ اور ایک ہے عام مومنین، اور تیسرے ہے منکرین، یہ 3 ہے۔ ایک ہے اصحاب المیمنہ دائنی طرف، اور اصحاب المیمنہ میں 2 ہیں، ایک مقربین ہیں خاص مومن لوگ، اور ایک مقربین نہیں ہے، عام مومن ہے وہ، اور تیسرے اصحاب المشأمہ بائیں والے، یہ منکرین ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہوں گی۔ اب ان کے لیے جنت ہے، ان دونوں کے لیے، اور ایک کے لیے منکرین کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں ذکر فرمائیے، ترجمہ دیکھ لو کتنی نعمتیں ہیں، اللہ اکبر، آدمی پریشان ہو جائے گا دیکھ کر کے۔ نعمتوں سے لے کر لڑکیوں تک کا تذکرہ ہے، لڑکیاں کیسی ہوگی وہ دیکھ لو کیسے، بالکل عمر دونوں کی ایک جیسی، ایک جیسی،
اور اسپیشل ان کو تیار کیا گیا ہے. انا انشأناہن انشا، اسپیشل تیار کیا گیا ہے ان کو جی جنتیوں کے لیے. ایسی لڑکیاں ہیں، حوریں ایسی ہیں سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے جی، اپنا دوپٹہ لہرا دے تو جھماکے ہونے لگے کائنات میں جی. ایسی لڑکیاں ہیں. یہاں تو برش نہ کریں 2 دن تو منہ سے بدبو آنے لگے، ایک ہفتہ بالوں میں کنگھی نہ کرے تو جوئیں پڑ جائیں. یہاں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. ایسی لڑکیاں ہیں. اور یہاں تو کبھی کبھی چک چک ہو جاتی ہے. وہاں کیا ہے، اتنی محبت کرنے والی ہوں گی کہ چک چک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہاں جی، کائے کو چلا رہے ہیں جی؟ یہ سب نہیں ہو گیا. عرباً اترابا، محبت کرنے والی لڑکیاں ہوں گی سب جی، محبت کرنے والی لڑکی. اور ایسی اسپیشل ہوں گی کہ انہیں کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہوگا، نہ کسی جن نے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یا تو بچیاں ہوتی ہیں، ماں باپ کم سے کم چھوتے ہیں. کہا کہ ایسی لڑکیاں ہیں یہ کہ جن کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ کسی جن نے. ایسی پاکیزہ عورتیں ہیں. تو یہ لڑکیوں کا تذکرہ ہے. ابکارا، اور سب باقرہ ہوں گی، سب کنواری. فجعلناہن ابکارا جی. اب دل دھڑک جائے، دل پریشان ہو جائے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تمام انسانوں کو اس حال سے ایک دن ضرور گزرنا ہے. کیسے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، انسان کی جو روح ہے وہ حلق میں آ جائے گی. ایسے یہاں پہ جی مفسرین لکھتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے پورے بدن میں ہے، تو نیچے سے اوپر کی طرف نکلنے کے لیے بعض علماء نے کہا کہ نکلتی ہے یہ آنکھوں سے. اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ جب یہ نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. تو غالباً کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آنکھ سے نکلتی ہے، یہ آنکھ کی طرف نیچے سے اٹھتی ہے اور حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے یہاں پر. فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ حلقوم میں آ گئی. اب کہتے ہیں تنقطع علائق الدنیا کلہا، دنیا کے تمام تعلقات اب ختم ہو گئے. واقبل علی الاخرہ، اب آخرت کا منظر اس کے سامنے ہے. وانتہى من الدنیا، دنیا ختم ہو گئی. حلق میں روح آئی کہ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا. اب اس پر کیا گزر رہی وہ بتا نہیں سکتا وہ. اور اب آخرت اس کے سامنے ہے اور تم، اس کی تو یہ حالت ہے، اور تم وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس کے رشتہ دار ہو، تمہارا محبوب ہے وہ، تمہاری بیوی ہے وہ، تمہارا بیٹا ہے وہ، تمہاری بیٹی ہے وہ، تمہارا کوئی محبوب ہے، عزیز ہے کوئی. تم دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اللہ نے فرمایا صرف تم دیکھتے رہتے ہو، اور سامنے سے ملک الموت روح کو نکال کر کے لے کر چلا جاتا ہے. تم کچھ نہیں کر سکتے. دنیا کا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر روح کو روک نہیں سکتا. جب گلے میں پہنچ جاتی ہے تو واپس نہیں لا سکتا جی، واپس نہیں لا سکتا. تم صرف دیکھتے رہتے. یہ انسان کی بیچارگی ہے. جو زندہ ہے ان کی بھی بیچارگی دیکھو، اور جو اب دنیا سے جانے والا ہے اس کی بھی بیچارگی دیکھو کہ وہ کچھ بول نہیں سکتا، اور تم ہو، تم بھی کچھ بول نہیں پا رہے ہو، تم خالی دیکھ رہے ہو. وہ دیکھ رہا ہے تو آخرت کی طرف دیکھ رہا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو اس کی طرف. وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تم بھی کچھ نہیں کر سکتے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم خالی دیکھتے رہتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے. تم کتنے بے بس ہو، کتنے لاچار ہو. اور وہ مرنے والا بھی کتنا بے بس اور لاچار ہے. وہ تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا اور تم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. وہ تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا اور تم اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. دونوں کے دونوں کتنے بے بس اور لاچار ہو. اللہ فرما رہا ہے تم وہاں بیٹھے رہتے ہو نا، لیکن ہم اس میت کے مرنے والے شخص کے قریب تم سے زیادہ قریب رہتے ہیں. تم سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں.
مفسرین نے اس کی تفسیر کی اللہ نہیں بلکہ فرشتے قریب ہوتے ہیں، تبصرون کی وجہ سے، لا تبصرون اس لیے کہ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، لا تبصرون یہ دلیل ہے کہ وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی فرشتوں کو دیکھتا نہیں ہے، وہ سب آ جاتے ہیں وہاں پہ. ابھی دیکھ نہیں رہے، دیکھنا ہے ہمیں، نظر آئیں گے تو، لیکن جب نظر آئیں گے تو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون ہے یہ، کیسے. اس میں بہت گہرا نقطہ ہے. نقطہ یہ ہے کہ یہ جو روح نکالی جا رہی ہے یہ جزا کے لیے ہے. تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا بدلہ دینا ہے. کیوں؟ اگر بدلہ دینا مقصود نہ ہوتا، آگے ہی فرمائے گا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر بدلہ دینے کے لیے نہ نکالا جاتا، زبردستی نکالی جا رہی ہے نا، تم تو نہیں چاہتے تھے، زبردستی نکالی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ روح ڈال کر کے پھر اس کو نکالنا کسی وجہ سے ہونا چاہیے نا، سبب ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کار عبث نہیں کرتا، بیکار کا کام نہیں کرتا. وہ اس کا مطلب یہ جو روح نکالی جائے اللہ نے ڈالا ہے، اب نکال رہا ہے تو بلا وجہ نکال رہا ہے، سبب نہیں کوئی، سبب ہے جزا. یہ باس بعد الموت کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ روح کو اندر ڈالنے کے بعد جو نکالا جا رہا ہے، نکالنے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، ورنہ روح ڈالنے کے بعد کیوں نکالا جا رہا ہے؟ نکالا جا رہا ہے جزا کے لیے تو، اور تم اس کو روک بھی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کا نکالا جانا اس وجہ سے ہے تاکہ دنیا میں کیے گئے تمہارے عملوں کی جزا یا سزا دی جائے. آگے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. اللہ کا ایک نام، ایک صفت وارث ہے، وارث جی، اور کائنات پوری کی پوری اس کی میراث ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا سمجھے اس سے؟ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی میراث ہے. اس سے کیا سمجھے آپ؟ اور اللہ وارث ہے تو کسی کے مرنے کے بعد وراثت کسی کو ملتی ہے نا، تو اللہ کی ایک صفت ہے وارث. یہ لفظ وارث بتا رہا ہے کہ کائنات ایک دن پوری کی پوری ختم ہو جائے گی. ابھی تمہیں یہاں تھوڑی سی ملکیت دے دی گئی ہے، میں گھر کا مالک ہوں، میں دکان کا مالک ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک دن یہ سب ختم ہو جانے والا، تم سب مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد میراث کس کو ملنے والی ہے؟ پوری کی پوری اللہ کی، اس لیے کہ وہ وارث ہے نا. یہ لفظ وارث دلیل ہے اس بات کی کہ یہ میراث جو ہے اللہ کی، یہ سب ملنے والی ہے اللہ کو، تم سب ختم ہو جانے والے ہو، مرنے کے بعد میراث ملتی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ کائنات اللہ کی میراث ہے. کہا گیا کہ مستخلفین فی، یہ بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، یہ بخیلوں کے لیے ہے. کیا؟ کہ یہ جو مال تم کو ملا ہے یہ کسی سے ملا ہے اور تمہارے بعد کسی دوسرے کو مل جائے گا. یہ مال جو ہے یہ کسی دوسرے سے تمہیں ملا ہے اور پھر تم سے کسی دوسرے کو مل جائے گا، اس سے کسی تیسرے کو مل جائے گا. تو یہ مال تو تمہارا ہے ہی نہیں، یہ تو مال ایک کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے نکلے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو نا. وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اور آگے کہا گیا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ جانتے ہو کہ ہمارا نہیں تھا، کسی دوسرے کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے اور ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا، دوسرے کے پاس چلا جائے گا. تو اس سے پہلے جب تک کہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. اتنی اچھی بات کہی گئی. اس کے بعد کہا گیا کہ انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے. اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں، پڑھ لیتے پہلے. بڑی حسین بات کہی گئی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کھیل ہے اور تماشا ہے. لعب کا تعلق بدن سے ہے، بدن کھیلتے ہیں، آدمی بدن کے ذریعے کھیلتا ہے. واللہو، اور قلب کے ذریعے غافل ہوتا ہے. یہ تو گویا کہ لہو کا تعلق دل سے ہے اور لعب کا تعلق بدن سے ہے. جی تو یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. یہ ہوا بچپن میں ہے تو کھیل ہے. بچہ پیدا ہوا، اب پہلا مرحلہ اس کا کھیل کا ہے اور غفلت کا ہے. پھر اس کے بعد جوان ہوا تو زینت،
لباس کیسا ہونا چاہیے، کھانا کیسا ہونا چاہیے، سواری کیسی ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی گاڑی کیسی ہونی چاہیے، زینت. اور اس کے بعد وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر کرنا. تیرے پاس ایک دکان ہے، میرے پاس 2 ہے، ایسا فخر کرتے ایک تیرے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس 2 ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تیرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا مال ہے. دیکھو فخر. اور اس کے بعد بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تینوں چیزیں بیان کر دی گئی اور تمثیل دی گئی. جیسے بارش، اب یہ بارش ہوتی ہے نا تو بارش زمین سے مل جاتی ہے، اسے جیسے مرد اور عورت کا نطفہ ایک دوسرے سے مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد زمین سے پودا اگتا ہے جب بارش ہوتی ہے. تو ایسے ہی آدمی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہرا رہتا ہے، ہرا رہنے کے بعد پیلا ہو جاتا ہے، اور پیلا ہو جانے کے بعد سوکھ جاتا ہے، سوکھ جانے کے بعد اسے کاٹ لیا جاتا ہے. بالکل آپ دیکھیں گے تو انسان کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے آسمان سے بارش گرنے کے بعد زمین کا ہوتا ہے، کھیتی کا ہوتا ہے. تو جب دنیا کی زندگی پوری کھیل اور تماشا ہے تو ہم کھیل اور تماشے میں کیوں الجھیں؟ یہ غیر سنجیدہ بات ہے. تو ہمیں سنجیدگی کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور سنجیدہ چیز آخرت ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.